کہ یہ جو مودت ہے اس کو اللہ نے حکم کے طور پہ نازل کر دیا، یہ بات درست؟ جی بالکل. دیکھیے ایک تو میں سب سے پہلے آپ کا اور ایک نیوز کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ آپ نے مجھے یہاں کے لیے دعوت دی. بات اصل میں یہ ہے کہ جو میرا خیال ہے نا، محبت جو ہے یا حب جو ہے وہ حکم سے نہیں ہوتی، وہ آپ کے اندر پیدا ہوتی ہے. کیا بات ہے. لیکن بعض اوقات پروردگار کو اپنے احکام کو ثابت کرنے کے لیے اور نافذ کرنے کے لیے کچھ احکام ایسے تھے جو کہ اس نے ہم پر نافذ کیے، اور حب اہل بیت ان میں سے ایک چیز ہے. ان میں سے ایک ایسا اہم عنصر ہے جو پروردگار چاہتا تھا کہ، اور ہمارے لیے چاہتا تھا، ہماری فلاح کے لیے، کہ لوگوں کو اگر شعور میں کمی ہے تو ان کے شعور کی بالیدگی کے لیے انہیں بتا دیا جائے کہ یہ کرو. اور جیسے ابھی علامہ صاحب فرما رہے تھے کہ پروردگار فرماتا ہے کہ رسول خدا سے کہا گیا کہ آپ مانگیے کہ میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا سوائے اس کے. جب علمی لحاظ سے، گرامر کے لحاظ سے بھی آپ دیکھیے کہ جب آپ ایک جملہ کہہ دیتے ہیں اور اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ اگر ایسا ہوا یا سوائے اس کے، تو یہ ایک اور اس پہ زور دیا جاتا ہے بات پر کہ آپ سے میں کوئی اجر نہیں مانگتا سوائے اس کے کہ میرے اہل بیت سے محبت کی جائے. اچھا یہ ڈاکٹر صاحبہ ویسے اگر حکم اللہ کے رسول بھی دے دیتے تو پھر بھی کافی تھا. جی بے شک. لیکن حکم اللہ نے کہا کہ رسول پاک سے کہ آپ دیجئے یہ. جی بالکل. اس میں ہم کہتے ہیں نا، اور درست بھی یہی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہیں کہا کرتے تھے سوائے اس کے کہ پروردگار وہ چاہتا تھا ان سے. تو جب پروردگار نے چاہا، اور پروردگار آپ دیکھیے ہر شخصیت کا ہر درجے کے لحاظ سے گفتگو کرنے کا انداز ہوتا ہے، اور وہ اپنے کیلیبر کے مطابق اور اپنے سامنے کے شخص کے کیلیبر کے مطابق بات کرتا ہے. اگر آپ بات کریں گے، کسی سے بات کرنا چاہیں گے، تو آپ اپنے سے دوسرے درجے کے، اپنے لیول سے ایک درجہ نیچے ایک شخصیت سے بات کریں گے، اس سے آگے ایسے حفظ مراتب ہوگا. پروردگار نے لوگوں کو بتانا تھا کہ کتنی اہم یہ بات ہے، تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ فرمائیے. اور ڈرے لوگوں کے ذہن میں یہ خیال ہوتا ہے کہ ہم وہ کام کریں جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خود سے کچھ نہ کریں، جیسے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، بدعتی نہ ہو جائے. جی بدعت نہ ہو جائے. تو یہاں پر کہلوایا ہے جناب رسول خدا سے کہ آپ کہیے کہ یہ کرو، تم لوگ میری اہل بیت سے محبت کرو. اور پھر اہل بیت کا بھی بتا دیا کہ کون ہے اہل بیت جس سے محبت کرنا بہت ضروری. اور یہ اجر کے طور پہ اللہ کے رسول نے مانگا. حافظ جی اس بات کو ذرا کھولیے کہ اجر اللہ کے رسول نے مانگا، یہ کوئی کم بات ہے؟ بلال بھائی پہلے تو میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جیسے قرآن پاک کی آیت پیش کی جا رہی ہے، ایسے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری احادیث مبارکہ بھی ہیں. مثلا کہیں پہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ آپ نے خبر دی کہ یا اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں اور تو بھی اس سے محبت کر، اور جو اس سے محبت کرے تو اس سے بھی محبت کر. کبھی کہیں پہ یہ فرمایا کہ میں ان سے محبت کرتا ہوں تو ان سے محبت کر، اور کہیں یہ فرمایا کہ میں ان سے محبت کرتا ہوں جو مجھ سے محبت کریں گے وہ ان سے محبت کریں گے. اور یہ بھی کہہ دیا کہ جو ان سے بغض رکھیں گے ان کا میرے ساتھ بغض ہے. میری محبت ان کی محبت، ان کی محبت میری محبت، ان کا بغض میرا بغض. یعنی کہ دیکھیں یہ باتیں، اچھا یہ بغض کیا ہے؟ یہ بغض یہ دیکھیں، ابھی بات ہو رہی تھی، آپ کے بات کر رہے تھے عقیدے کے اوپر. میں سمجھتا ہوں کہ جو عقیدہ ہے اس کے لیے عقیدت بنیاد ہوتی ہے، اور عقیدت ہو ہی نہیں سکتی جب تک محبت نہ ہو. اب دیکھیں قرآن پاک کی آیت ہے، قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. یہ آیت کی بڑی لمبی تفسیر مفسرین نے کی ہے. اللہ نے اپنی محبت کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو بنیاد قرار دیا. اچھا اتباع کب ہوگی؟ جب محبت ہوگی. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی محبت کے لیے کہیں پہ حضرت علی کی محبت کا ذکر کر رہے ہیں، کہیں پہ حضرت فاطمہ کی محبت کا ذکر کر رہے ہیں، کہیں پہ حضرت حسنین کریمین رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی محبت کا یعنی ذکر فرما رہے ہیں، اور دعائیں کر رہے ہیں اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں تو ان سے محبت کر، اور جو ان سے محبت کرے تو ان سے محبت کر. اور ایک روایت میں فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ پتہ ہے آپ نے فاطمہ الزہرا اس کا نام کیوں رکھا گیا؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا اس لیے کہ فاطمہ بھی جنت میں جائے گی، اور جو فاطمہ سے محبت رکھے گا اللہ اس کو بھی جنت میں داخل کریں گے. تو جو محبتیں ہیں یہ تو بنیاد ہیں، حب کے بغیر تو آگے بات چل وہ حدیث سنائی نا، جو جس سے محبت کرتا ہے وہ اسی کے ساتھ اٹھایا جائے. ظاہری بات ہے المرء مع من حب، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ
کہ میں جو چاہتا ہوں کہ میرا حشر جو ہے آپ کے وضو ساتھ کروا ہو۔ رہے تھے۔ جی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے ساتھ محبت ہوگی اس کا جو حشر ہے وہ اس کے ساتھ ہوگا۔ بس تو میری اگر سجدوں کے ساتھ مدد جی کرو۔ تو دیکھیں بات پتہ کیا، دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہماری محبت، عقیدت، حضور کی نبوت، حضور کی ختم نبوت، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضور کا امتی ہو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے محبت نہ ہو؟ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔